بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم۔ پس تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے اس کے روزے رکھے، یعنی جو رمضان شریف کو پائے اور اس مہینے کے روزے رکھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو تم پر وہ برکت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اور اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور جو روزہ دار کو ثواب جتنا ملتا ہے، اگر کوئی شخص روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا روزہ دار کو ملتا ہے۔ یعنی ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور نماز قرآن کی پابندی کرتا ہے، شام کو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو بھی ملتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارے پاس کھانے کی توفیق نہ ہو، طاقت نہ ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، اگر تم ایک گلاس پانی کا بھی پلا دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر و ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ اگر اس کے علاوہ اگر تم 2 کھجور بھی کھلا دو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور اس کا پہلا حصہ رحمت ہی رحمت، اور دوسرا حصہ مغفرت ہی مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پہلی رات مبارک رمضان المبارک کی آتی ہے، شیاطین سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والو بھلائی کی طرف آؤ، اے بدی کے چاہنے والو برائی سے رک جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ ایمان والو، ہمارا حق بنتا ہے کہ روزہ رکھیں اور روزے کی قدر کریں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آسمان پر بادل چھا گئے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے روزہ افطار نہیں کرنا۔ شام کو باری باری لوگ آئے، پوچھتے رہے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میری 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ حکم دیں ہم کہ ان کا روزہ افطار کریں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کو لے آؤ میرے پاس۔ انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو سارا دن بھوکی رہی اور روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ۔ جب وہ اپنی بیٹیوں کو لے آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک برتن دیا، فرمایا تم اس میں قائے کرو۔ جب انہوں نے قائے کی تو ان کے منہ سے خون کے لوتھڑے نکلے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا انہوں نے روزہ تو رکھا ہے مگر سارا دن جھوٹ اور غیبت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ حالت ہے ان کی۔ یعنی روزہ جو رکھو، روزے کے بعد جھوٹ، غیبت، ہر گناہ سے دور رہو تاکہ روزے میں برکت ہو۔ روزہ رکھنے والے کے لیے یہ حکم ہے، اور روزے جو نہیں رکھتا ان کے لیے بھی وعید ہے کہ خیال رکھے کسی کے روزے دار کے سامنے نہ کھائے پیے، کیونکہ شرع عام کھانے والے کے لیے حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ شرع عام جو کھانے والا ہے، یعنی روزے کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر ایک شخص مجبور ہے، معذور ہے، کوئی مرض ہے، کوئی بڑھاپا ہے، کوئی اس کو خطرہ ہے کہ میری تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے ہے کہ ماہ رمضان شریف کا خیال رکھیں، روزے دار کا خیال رکھیں۔ روزے داروں کے سامنے کھانا پینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔